إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم هكذا، قال بإصبعيه السبابة والوسطى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشی خواتین، سب قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی اس جل شانہ کے لیے ہے جس نے اس دار فانی کے اندر ہمیں سب سے اشرف بنایا. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر عموماً، خصوصاً ہمارے آخری نبی امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے وہ سورہ زخرف کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے جسے ہم بخوبی جانتے ہیں. کوئی بھی انسان کسی بستی میں رہنے والا ہو یا کسی معاشرے میں رہنے والا ہو، کسی سماج اور سوسائٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اس حقیقت سے آگاہ ضرور ہے. اسی حقیقت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے کسی کو کمتر بنایا، کسی کو اونچا بنایا. اللہ نے کس کو دنیاوی اعتبار سے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو کمتر اور نادار بنا دیا. اللہ رب العالمین نے کسی کو عہدہ دیا تو کسی کو اس کے ماتحت کر دیا. غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان فرق مراتب رکھا. اور ایسا کیوں؟ یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. اور یہ اس وجہ سے
اس کا جواب خود اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں دے رہا ہے، لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ایک دوسرے کے معاملات اور کام انجام تک پہنچ سکیں۔ مالدار کو ضرورت ہے خادم کی، اگر کمتر انسان نہ ہو تو اس کا کام کرنے والا نہیں رہ جائے گا، اور خادم کو ضرورت ہے روپیے کی، لہذا مالدار کے پاس جا کر کام کرے گا۔ گویا کہ یہ انسانی ضرورت ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرق مراتب رکھا۔ اگر سب کے سب برابر ہو جاتے تو کوئی کسی کا کام نہ آتا، کوئی کسی کی خدمت کے لیے نہیں جاتا اور کسی کے یہاں خدمت گزار بن کر کے نہیں رہتا۔ یہ حقیقت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں کیا۔ لیکن وہیں اللہ رب العالمین نے جس کسی کو عقل سے نوازا ہے یا کسی کو مرتبہ دیا ہے اور بلندی عطا کی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دبائے کچلے اور اپنے کمتر کو حقیر سمجھے، بلکہ اللہ رب العالمین نے وہیں یہ آگاہ کر دیا اور بتلا دیا کہ ہم نے ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کے طور پر بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے کسی کو مالدار بنایا تو اس کی مالداری اس کے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ ہم نے کسی کو غریب بنایا تو اس کی غریبی اس کے لیے آزمائش ہے۔ لہذا ہر ایک کو ان کے حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ مالدار کو کسی آدمی کو اس کے ماتحت کر کے آزماتا ہے، غریب کو کسی کے یہاں نوکر بنا کر اسے آزماتا ہے یا اسے خدمت گزار بنا کر آزماتا ہے۔ آیا وہ حقیقتاً صحیح طور پر خدمت کر رہا ہے یا آقا اسے صحیح طور پر اس کی اجرت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین آزماتا ہے ہر ایک کو۔ اور یہ نادار طبقہ، یہ غریب طبقہ اور کمزور طبقہ جسے ہم سمجھتے ہیں، وہ معاشرے کے لیے باعث رحمت ہے، باعث عار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نادار طبقوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا کرتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بخاری کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا، كانت الامة من ایماء اہل المدینہ لتأخذ بید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ یہ بخاری کی روایت ہے کہ مدینہ کی کسی گلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ کے ساتھ موجود ہوں، اور مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے چلی جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کھچے کھچے چلے جاتے اور جو ضرورت ہوتی اس کو پوری کر کے آتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، حسن سلوک تھا کمزور طبقے کے ساتھ۔ اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمزور طبقے کے لیے آپ دعا بھی کیا کرتے تھے، اس سے محبت کی دعا بھی کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول دعا کرتے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین۔ اے اللہ، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، مانگتا ہوں، بھلے کام کرنے کی توفیق تجھ سے طلب کرتا ہوں، برائیوں سے رکنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور مساکین کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں۔ میرے دلوں کے اندر مساکین، نادار طبقے، کمزور طبقے کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ مزید آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہ نادار طبقے کا معاشرے کے اندر ہونا یہ روزی کا باعث ہے، اور مالداروں کو اس کے ذریعہ سے روزی دیا جاتا ہے۔ لہذا مالدار طبقے کے لوگ یا کوئی بھی ہمیں تلاش کرنا چاہے، اللہ کے رسول خود کہتے ہیں ہمیں تلاش کرنا چاہے تو کمزور طبقے میں ہمیں تلاش کرو، وہاں میں مل جاؤں گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابغونی ضعفاءکم فانما تنصرون وترزقون بضعفائکم۔
جب تم مجھے تلاش کرتے ہو تو تم اپنے کمزور لوگوں میں مجھے تلاش کرو، یقیناً تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو رزق دیا جاتا ہے بِضُعَفَائِكُمْ، انہی کمزوروں کی وجہ سے، انہی ناداروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ کمزور کی دعائیں رب العالمین سن لیتا ہے، یہ کمزور کی عبادتیں رب العالمین سن لیتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے لیے رزق نازل کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور طبقے کے ساتھ مجلس میں، چاہے بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مالدار ہوں یا نادار غریب ہوں، سب کے ساتھ ایک سلوک کیا کرتے تھے۔ کفار مکہ اور اس کے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنے لگے کہ اگر آپ ان ناداروں کو چھوڑ دیں گے تو ہم آپ کی دعوت پر غور و فکر کریں گے، آپ کی کتاب پر، آپ کی لائی ہوئی کتاب پر ہم غور و فکر کریں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کمزور اور ضعیف قسم کے لوگ ہیں، نادار قسم کے لوگ ہیں، آپ اسے اپنے سے دور کر دیجئے۔ یہ شرط لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی آپ کی دماغ میں یہ بات گھوم ہی رہی ہے کہ اتنے میں آسمان سے وحی نازل ہو جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کا بیان نازل ہوتا ہے، لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ اے نبی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان ناداروں کو، کمزوروں کو، جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں، اسے آپ دور کر دے جائیں۔ یاد رکھیے، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کو چاہنے والے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نادار طبقے کو آپ دور کر دیتے، لیکن اللہ رب العالمین نے، ابھی دماغ میں بات گھوم ہی رہی تھی کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ تو نادار طبقے کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور حسن سلوک اب کئی اور احادیث سے لگا سکتے ہیں، لیکن آج میں مختصراً کچھ نادار طبقے کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ سب سے پہلا طبقہ یتیموں اور بیواؤں کا طبقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم گھرانے میں پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش آپ کی والد محترم کی وفات کے بعد ہوئی، آپ خود یتیم تھے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ضحیٰ میں فرمایا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے، آپ یتیمی میں پیدا ہوئے، رب العالمین نے آپ کو پناہ دی، آپ سیدھے راستے پر نہیں تھے، اللہ رب العالمین نے آپ کو سیدھے راستے پر لایا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا یتیمی کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی محبت کے تعلق سے کیا بیان فرمایا؟ کیونکہ یتیم بچہ، ہر بچہ ماں کی ممتا سے یا تو وہ محروم ہوتا ہے یا والد کی شفقت سے محروم ہوتا ہے، ایسے وقت میں اسے ماں کی ممتا کی ضرورت ہوتی ہے، باپ کی شفقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انا وکافل الیتیم ہکذا قال باصبعیہ السبابہ والوسطی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی ذمہ داری اور ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا کل قیامت کے دن اس طریقے سے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے بیچ والی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر آپ نے کہا اس طریقے سے ہوں گے۔ اتنی عظمت والی بات ہے کہ انسان کسی غریب اور نادار اور یتیم بچے کی کفالت کرے۔ اور یہی نہیں، ایک روایت کے مطابق یتیم اور بیواؤں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی روایت ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل او الصائم النہار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو بیواؤں اور مسکینوں کے لیے کوششیں کرتا ہے، مال تو نہیں دے پاتا، خود اپنے مال نہیں دے پا رہا ہے، کوششیں کرتا ہے دوسرے سے اکٹھا کر کے، زکوٰۃ کے مال یا اور دوسرے فی سبیل اللہ کے مال اکٹھا کر کے وہ اسے دینے کی کوشش کرتا ہے، اسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے مانند ہے، یا پوری رات قیام کرنے کے مانند ہے، یا پھر دن بھر روزہ رکھنے والے کے مانند۔
کوشش کرنے والوں کی، اور جو دیتا ہو اس کا کتنا بڑا مقام ہو۔ وہی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے وعید بھی سنا دی، جو یتیموں کے مال کو ہڑپ لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، یا بسا اوقات مال تو اٹھا لیتے ہیں لو اپنی جیب میں بھر لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلماً کھا لیتے ہیں وہ در حقیقت وہ مال کو اپنے پیٹ میں نہیں بھرتے بلکہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں، اور یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کا فرمان۔ تو اس طریقے سے شریعت نے یتیموں کا حق عطا کیا ہے۔ انہی میں ایک طبقہ مزدوروں کا طبقہ ہے، ایک دوسرا طبقہ مزدوروں کا طبقہ ہے۔ تاریخ انسانیت میں اس کے ساتھ بھی بہت برے سلوک کیے گئے۔ صاحب اقتدار، صاحب اختیار اور مالک جو بنتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں، ان سے کام لے کر کے ان کی اجرت ادا نہیں کرتے، یا تو ان سے کام زیادہ لیتے ہیں اجرت کم دیتے ہیں۔ اس طرح کی تکالیف انہیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح کا بہت سارا معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ اور یہی نہیں، جو مزدوروں کو، مزدور ہم کہتے کس کو ہیں؟ کیونکہ مزدور کا معنی بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم مزدور محض اس کو سمجھتے ہیں کہ روزانہ جو پیسہ لے کر کے کام کر دیتا ہے وہ مزدور ہے۔ نہیں، مزدور وہ شخص ہے جو ہمارے ماتحت کام کرنے والا ہے، چاہے وہ روزانہ لیتا ہو، چاہے وہ سالانہ لیتا ہو، چاہے وہ ہفتے لیتا ہو یا مہینے لیتا ہو، یہ مزدور کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے جو اپنے مزدور کی مزدوری ادا نہیں کرتے یا انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں اور انہیں ترساتے ہیں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ نان سبینہ کے لیے ترسا دیتے ہیں، انہیں نہ کھانے کا مہیا، نہ انہیں اس کی حقیقی اجرت جو ملنے والی ہے اسے ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین خود کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، بخاری کی روایت ہے، کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جس کے تعلق سے میں خود لڑ کر کے اس کا حق مانگوں گا۔ ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا اكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعط اجرا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کل قیامت کے دن ہم 3 لوگوں کے مقابلے میں لڑ کر ان کا حصہ دلائیں گے، ان کا حق دلائیں گے۔ سب سے پہلا آدمی رجل اعطى بي ثم غدر، جو اللہ رب العالمین کا واسطہ دے کر کے بلائے یا اللہ کی قسم کھا کر کے کچھ کہے اور اسے بلا کر لائے اور پھر اسے دھوکہ دے دے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے بندوں کا حق اللہ رب العالمین کے ہاں دلائے۔ اور دوسرا آدمی وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، ایک ایسا آدمی جو آزاد آدمی تھا لیکن اسے بیچ کر کے بازار میں بیچ کر کے اس کی قیمت کھا لیتا ہے، آدمی ہی کو بیچ دیتا ہے۔ جیسے کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، غلاموں کی خرید و فروخت کرتے تھے، وہ جائز تھا، لیکن آزاد آدمی کو کوئی بیچ دے، ایسا کرنا اس زمانے میں بھی جائز نہیں تھا، نہ اس زمانے میں بھی جائز ہے۔ کہا جو اس کی قیمت کھا جائے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی جانب سے لڑے گا۔ اور تیسرا جو آدمی ہے اس کے تعلق سے کہا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، کسی آدمی کو طلب کیا، بلایا اور اسے فَاسْتَوْفَى مِنْهُ، اسے مکمل اسے کام لیا، وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرًا، اور اس کے اجر کو نہ ادا کیا یا مکمل اجر نہ دیا اور مکمل اس سے کام لے لیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین خود لڑ کر کے اس کا حق دلائے۔ یہ ہے اجرت کے تعلق سے۔ اور ایک طبقہ ہے غلاموں کا طبقہ، لیکن چونکہ غلام در حقیقت ہوتے کون تھے؟ جو حقیقی غلام پہلے ہوا کرتے تھے وہ جنگوں سے جو آتے یا خرید کر لے کر آتے وہ صحابہ کرام یا سب لوگوں کے لیے خدمت کیا کرتے تھے، یہ اصل طبقے غلام کہلاتے تھے۔ لیکن آج
وہی کام مزدور کرتے، وہی کام مزدور ہی کرتے ہیں، مزدوری لے کر کے پہلے تو خرید کر لاتے اور مکمل طور پر گھر میں رکھتے، اسے سب کچھ دیتے اور اس سے خدمت لیتے، لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا، اب وہ چیزیں نہیں رہی، اب وہی کام مزدور، وہی کام ایک عامل، ایک کام کرنے والا اجرت لے کر کے کام کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے تعلق سے کیا کہا؟ اب دیکھیے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ایک عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور ان کے گھر میں کام کرنے والا بھی عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو معرور بن برید یہ تابعی ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں ان کو کہ آپ بھی عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے گھر کام کرنے والا یہ آدمی بھی عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں، کیا بات ہے؟ آقا بھی وہی لباس میں اور کام کرنے والا بھی وہی لباس میں۔ عام طور پر آقا کا لباس عمدہ اور اس کے یہاں کام کرنے والے اس سے کم تر درجے کے لباس پہنتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، دونوں تو ایک ہی جوڑے پہنے ہوئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ ایک دن میں اس آدمی کو میں نے برا بھلا کہہ دیا، اس نے میری شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی، یہ بخاری کی روایت ہے، اس نے نبی کریم سے میری شکایت کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا ان اخوانکم خوالکم افغیرت بامہ، یقیناً یہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے ماتحت ضرور ہیں، تمہارے کام اسی سے انجام تک پہنچتے ہیں، تم اسے اس کی ماں کی غیرت دلاتے ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان اخوہ من تحتہ فلیطعمہ مما یأکل ولیلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم الا ما یغلبہم وان کلفتموہم ما یغلبہم فاعینوہم۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا جو تمہارے ماتحت کام کرنے والا ہے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، جو تم کھاؤ وہی کھلاؤ اور جو تم پہنو وہی پہناؤ، اور تم اس کے اوپر اتنی تکلیف اور اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ کام نہ کر سکے، وہ بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اور اس کے بعد کہا اگر تم کو کرانا ہی ہے اس سے کام ہے فَعِینُوهُمْ، تو تم اس کی مدد کر دیا کرو، تم بھی ہاتھ بتا دیا کرو۔ یہ نادار طبقے کا تذکرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، ایک دوسری روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مملوک اور کمزور طبقے کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں للمملوک کسوتہ وطعامہ، کہ مملوک جو مزدور قسم کے لوگ ہیں اس کا پہنانا، اس کا کھلانا، اس کا پلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور تم اسے اتنی تکلیف نہ دو، اتنا بوجھ نہ دو جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللَّهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ، اور تم اب اللہ رب العالمین کے بندوں کو تکلیف نہ دو، جس طریقے سے تم انسان ہو ویسے ہی وہ بھی انسان ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور طبقے کے تعلق سے بیان فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو خادم ہوتے ہیں کتنی مرتبہ ہم اسے معاف کریں، کیونکہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، غلطی ہو ہی جائے گی کام کرتے وقت، یا کچھ اسے تکلیف ہو تو وہ کام کرنا ہی چھوڑ دے، کچھ نہ کچھ غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے ایک آدمی پوچھتے ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم اپنے خادموں کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ دوبارہ یہی پوچھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ یہی پوچھتے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعفو عنہ 70 مرہ، ایک دن میں تم 70 مرتبہ، 7 اور 0 یہاں 70 دوسرے کو بولتے ہیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، 70 مرتبہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 70 مرتبہ تم اسے معاف کرو۔ اب سوچئے انسان تو اپنے گھر میں اپنی بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، 2-4 باتیں ہو جائے لپڑ لگانا شروع کرتے ہیں،
یہاں تو کام کرنے والے کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں 70 مرتبہ معاف کرنا ضروری ہے، تم 70 مرتبہ معاف کرو، جتنا معاف کرو گے اتنا رتبہ ملے گا اور اتنا مقام اللہ رب العالمین عطا کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، بندہ جس قدر سے عفو و درگزر سے کام لیتا ہے اور معافی سے کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی بلندیوں کو اور بڑھاتے چلا جاتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے طبقے تھے جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر طبقے کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا معاملہ کرنے کی تو ہمیں توفیق دے، یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں کی تو ہمیں مدد کرنے کی توفیق دے اور ان کے لیے کوشش اور تغدو کرنے کی ہمیں توفیق دے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔